السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج عدالتوں میں بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی، نواز شریف کے حوالے سے بڑی اہم سماعت ہوئی اور کس کس میں کیس میں میاں محمد نواز شریف کو کون کون سا ریلیف ملا۔ آج 6 منٹ کی سماعت میں نواز شریف صاحب کی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی۔ اب میاں محمد نواز شریف صاحب جو اشتہاری تھے، مجرم تھے اور باقاعدہ اپنے احتساب کی عدالتوں میں اپنی سزا پوری کر رہے تھے اور اس سزا کو ادھورا چھوڑ کے وہ 4 ہفتوں کی جو ہے وہ یہاں سے مہلت لے کر انگلینڈ گئے تھے دبئی لینے، اور وہ 4 سال بعد تشریف لا رہے ہیں۔ اس پر نیب پروسیکیوٹر کا جو بیانیہ تھا، نیب پروسیکیوٹر نے جس طرح عدالت میں کہا کہ نواز شریف صاحب کو آپ بیل دے دیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ان ساری ضمانتیں ملنے کے بعد نواز شریف آپ پاکستان میں کسی بھی ایئرپورٹ پر لینڈ کر سکتے ہیں، انہیں کوئی بھی پولیس یا کوئی بھی قانون نہیں پکڑ سکتا۔ ایک اشتہاری پاکستان آ رہا ہے لیکن اسے کوئی بھی پکڑ نہیں سکتا۔ اس ساری سماعت پر کیا ججز کی طرف سے ریمارک سامنے آئے، وکلا کی طرف سے انہوں نے اپنے کیا دلائل دیے، اس ساری آج کی جو سماعت کے اوپر جو باقاعدہ ڈائریکشن سامنے آئی اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ تمام ویورز سے گزارش ہے کہ یہ ویلوگ شروع سے آخر تک دیکھے گا تاکہ آج ہونے والی تمام سیاسی اور قانونی ڈیولپمنٹ سے آپ کو آگاہ کیا جائے۔ ناظرین، نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک بڑی حیران کن اور اچنبے کی بات تھی کہ نواز شریف صاحب کو ضمانت ملے گی۔ یہ $1 ملین کوسچن تھا، کیونکہ پاکستان کی پوری ہسٹری میں آج تک کسی بھی اشتہاری کو جس کے لیے باقاعدہ اخباروں میں اشتہار دیے گئے ہوں، نیب نے باقاعدہ انگلینڈ گورنمنٹ سے رابطہ کیا ہو اور بڑے پاپڑ بیلے ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لے آئے تاکہ وہ اپنے کیسز کا سامنا کریں اور باقاعدہ نواز شریف کو جیل میں ڈالا جائے۔ آج جب نواز شریف صاحب نے باقاعدہ اعلان کیا کہ میں 21 اکتوبر کو پاکستان تشریف لا رہا ہوں، تو آج کے دن نیب پروسیکیوٹر عدالت میں کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر نواز شریف صاحب کو بیل دی جاتی ہے۔ اب ہوا کیا کہ توشہ خانہ ریفرنس کیس میں صرف عمران خان ہی کنوکٹڈ نہیں، یا عمران خان نے ہی گڑی نہیں لی، بلکہ بہت سارے اور بھی دوسرے لیڈرز ایسے ہیں جنہوں نے مختلف تحائف لیے اور ان کے اوپر بھی جو مختلف قسم کے کیسز جو ہے وہ جاری ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ نواز شریف صاحب بھی توشہ خانہ ریفرنس کیس میں کنوکٹڈ ہے۔ اور آج ہوا کیا کہ عمران خان کی نواز شریف کی طرف سے، عمران خان کہہ رہا ہوں کیونکہ صرف مریم بی بی صاحبہ نام لیتی ہیں، عمران خان نے گھڑی چوری کی، یہ گھڑی چور، او بی بی آج میڈم صاحبہ یہ نواز شریف صاحب کی بھی توشہ خانہ کیس میں ریفرنس میں ضمانت ہوئی ہے، تو اس کے اوپر بھی کوئی آپ بیان جاری کر دیں۔ تو آج ہوا کیا جی، توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر صاحب ہیں، وہ ان کے آگے جو نواز شریف صاحب کے وکیل قاضی مصباح صاحب ہے وہ پیش ہوئے۔ اب انہوں نے پوچھا جی کہ اس کے ساتھ ساتھ نیب پروسیکیوٹر بھی پیش ہوئے، کیونکہ یہ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ نیب جو ہے اس کو پرسو کر رہی ہے۔ تو اس کے اوپر جب انہوں نے ضمانت مانگی یا کہا کہ جس طرح عمران خان کے جو نواز شریف کے جو وارنٹ جاری ہیں تو آپ اس کو معطل کر دیں، تو اس پر جب نیب پروسیکیوٹر سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں، تو نیب پروسیکیوٹر نے کہا جی دے دے ضمانت، کر دیں معطل، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو جج محمد بشیر نے کہا
کہ جی ہم کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ دیر جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کیا اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ سنایا اور انہوں نے کہا کہ اگر تو نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آنے کے بعد 24 کو باقاعدہ عدالت میں آ کے سرنڈر نہیں کرتے تو پھر جو ان کے یہ وارنٹ جاری تھے ان کو بحال کر دیا جائے گا۔ ناظرین، آج پورا پاکستان اس فیصلے پہ حیران ہے کہ کس طرح آپ ایک اشتہاری کے جو آپ نے وارنٹ جاری کیے ہیں ان کو کس طرح معطل کیا جا سکا۔ ملین ڈالر کوسچن تھا، سارے قانون دان اور سارے صاحب عقل لوگ جو ہے اس پر یہی رائے دے رہے تھے کہ کسی بھی طور آپ ایسے نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی قانونی نقطہ اور قانونی گنجائش موجود ہی نہیں، لیکن پھر بھی ایسا کر دیا گیا۔ اس کے بعد ناظرین معاملہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں گل حسن اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب اس سماعت پر کیس کو سن رہے تھے، انہوں نے اس کیس کی سماعت کی تو ادھر بھی نیب پروسیکیوٹر نے کہا جی آپ ضمانت دے دیں، تو اس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آپ کس سے ہدایات لے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی چیئرمین نیب تو اس سلسلے میں باہر ہیں تو میں سیکرٹری نیب سے جو ہے یہ ہدایات لے رہا ہوں۔ ناظرین، یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ کس طرح آج نواز شریف صاحب کو ایون فیلڈ ریفرنس کیس میں اور العزیزیہ سٹیل مل میں بھی جو ہے وہ اس کے اوپر بھی ضمانت دے دی گئی۔ کہا یہ گیا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ انہوں نے لکھ کے دیا تھا، انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ گارنٹی دی تھی اور سٹامپ دیا تھا کہ نواز شریف صاحب 4 ہفتوں کے بعد واپس آئیں گے، لیکن وہ ابھی تک پاکستان تشریف نہیں لائے بلکہ وہ 4 سال بعد تشریف لا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا، نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ جب کوئی ملزم یا مجرم پیش ہونا چاہے اور باقاعدہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرے تو آپ اس کی حفاظتی ضمانت دینے کے جو ہے وہ دے سکتے ہیں، مجاز ہوتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ بڑے حیران ہوئے جسٹس میاں گل حسن اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کہ انہوں نے پھر کہا کہ بھائی اگر ایک جو اس سارے معاملے کو دیکھ رہا ہے، جن کا کیس ہے یا جو مدعی ہے، اگر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر ہم اس پہ ضمانت دے دیتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے اس کے اوپر، اور یہ ناظرین یہ پوری جو سماعت اور پورا کیس اور پوری کاروائی چلی صرف 6 منٹ کی، صرف 6 منٹ کی باقاعدہ کاروائی چلی اور باقاعدہ طور پر نواز شریف صاحب کو ضمانت دے دی گئی۔ حیرانگی کی بات ہے کہ ایک بندے نے لندن سے پاکستان تشریف لانے کے لیے 4 سال لگا دیے اور اس کے بعد جب معاملہ کو پرسو کیا گیا، اتنے آپ نے پاکستان ریاستی مشینری کو استعمال کیا گیا، اتنے پیسے لگائے گئے اور آج نیب پروسیکیوٹر نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ جی ان کو ضمانت دیجیے۔ آج پاکستان کی جو نظام انصاف ہے اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، اور سب کی نظریں جب بھی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے یا کوئی غریب یا کسی ایسے شخص کو دبایا جاتا ہے تو وہ باقاعدہ عدالتوں کا رخ کرتے ہیں۔ تو میری عدالتوں سے گزارش ہے کہ جس طرح کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں یا جس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں، اس کے بعد آپ پر کون اعتماد کرے گا، اور کس طرح لوگ انصاف کو ہوتا ہوا دیکھیں گے، یا انصاف کو یہی تقاضا ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، لیکن ایسا نہ تو ہو رہا ہے اور نہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اس کے بعد نیب کا موقف بھی سامنے آیا اور نیب نے کہا جی ان کو ضمانت دے دی جائے۔ آج لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں ایک اور بڑا جسے کہتے ہیں نا حیران کن واقعہ پیش آیا۔ شہریار افریدی کے بھائی جو ہے فرق افریدی، ان کی جو جبری گمشدگی تھی، اس پر لاہور ہائی کورٹ کے بینچ راولپنڈی بینچ میں سماعت ہوئی تو اس پر جو جج نے پوچھا کہ شہریار افریدی کے بارے میں انہوں نے جب بات کی، سماعت ہو رہی تھی تو وہاں ڈی پی او جیلم بھی موجود تھے۔
تو ڈی پی او جیلم نے جو کہا کہ آپ مجھے صرف 7 دن کی مہلت دے دیں تو میں شہریار افریدی کے بھائی کو 7 دنوں میں اس بات کو ممکن بناؤں گا کہ میں ان کو عدالت میں پیش ہوں. ایسے جج صاحب اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح ڈی پی او صاحب کا یہ جملہ سامنے آیا تو انہوں نے اس طرح دیکھا، انہوں نے ایسے دیکھا ڈی پی او صاحب کی طرف سے، اور مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ اب ڈی پی او صاحب کو جو ہے وہ بڑے اہم جو ہے وہ ہار پہنائے جائیں گے اور ڈی پی او صاحب کی اچھی خاصی ہوگی. پھر بھی جج صاحب جو ہے وہ چپ ہی رہ گئے اور انہوں نے اس طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شہریار افریدی کے بھائی وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اندازہ کر لیں کہ ہماری پولیس اس قدر غافل ہے اور اس قدر جو ہے ان عصر حاضرہ اور یا اپنی کاروائی سے لا تعلق ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ شہریار افریدی کے بھائی بازیاب ہونے کے بعد گھر پہنچ گئے. تو اس پہ بڑی حیران کن بات تھی. اس کے بعد شیخ رشید کے معاملے میں بھی آج جو ہے سماعت ہوئی اور کہا گیا جی شیخ رشید صاحب کدھر ہے. تو اس پر جو اعلیٰ حکام ہیں، پولیس کے اعلیٰ حکام، انہوں نے کہا جی ہم نے کافی کوشش کی، جن پر الزام عائد ہو رہا تھا کہ ان 5 پولیس والوں نے باقاعدہ شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا، ہم نے باقاعدہ ان سے پوری جو انویسٹیگیٹ کیا ان کو، اور وہ وہاں موجود ہی نہیں تھے جب شیخ رشید صاحب کو گرفتار کیا گیا. تو آئندہ میں نے تو پہلے بھی اپنا ویلوگ کر کے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ شیخ رشید صاحب بڑے اہم انکشافات کریں گے، ان کا انٹرویو بھی سامنے آئے گا یا ان کے پریس کانفرنس سامنے آ سکتی ہے، اور ممکن یہ ہے کہ وہ ایک ٹویٹ بھی کر دے کہ میں عمران خان سے دستبردار ہوں اور میں آئندہ سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، کیونکہ وہ پہلے بھی کہتے رہتے ہیں کہ میں اب سیاست سے ریٹائرڈ ہونے والا ہوں. اس کے بعد کس طرح آج شیر افضل مروت صاحب کی پھر لڑائی ہوئی ہے اور شیر افضل مروت صاحب نے پھر کسی کو بڑا اچھا خاصا پھینٹا لگا دیا ہے. شیر افضل مروت صاحب کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ جس طرح شیر افضل مروت صاحب جس معاملے میں انوالو ہوتے ہیں اس معاملے میں وائلنس ضرور انوالو ہوتا ہے. تو شیر افضل مروت صاحب کو بردباری اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بڑی شخصیت ہے، تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. اس کے بعد ناظرین، نواز شریف صاحب کو آج بیل تو مل گئی، لیکن یہ کہیں بھی ایک قانون کی برابری نہیں ہے، کیونکہ عمران خان جب توشہ خانہ ریفرنس کیس میں جیل میں تھے تو تب تک ان کو ضمانت نہیں تھی ملی جب تک باقاعدہ عدالت میں سماعت نہیں ہوئی. اور ایسا نہیں ہوا تھا کہ ان کو باقاعدہ رہا کر دیا جائے اور پھر ان کی سماعت ہو، اور وہ جیل میں ہی تھے تو ان کی سزا معطل ہوئی اور پھر ان کو سائفر کیس میں باقاعدہ جیل میں ڈال دیا گیا. آج نون لیگ نے اپنا ایک ترانہ بھی جاری کیا اور یہ ترانے بڑے جو ہے وہ اہم ہیں میاں نواز شریف صاحب کو لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے، متحرک کرنے کے لیے. لیکن دیکھتے ہیں کہ کس اکتوبر کو لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اب ناظرین ایک اور بھی نواز شریف کی جو آمد ہے اس کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب ممکن ہے کہ اب اسلام آباد کی بجائے لاہور لینڈ کریں، کیونکہ پہلے تو ضمانت کے معاملات تھے. تو آج جس طرح نواز شریف صاحب کو تمام مقدمات میں ضمانت مل گئی ہے تو اس کے بعد عین ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب دبئی سے ڈائریکٹ لاہور جو ہے وہ لینڈ کریں. اور نواز شریف صاحب کو جلسہ کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے کہ حضور والا آپ جلسہ کریں، اس کے بعد آرام کریں، لاہوری ناشتوں کو انجوائے کریں، اپنے خاندان کے ساتھ ملیں، سیاست بھی کریں، اور اس کے بعد آپ بڑی تسلی سے عدالت میں پیش ہوئیے گا، کیونکہ پاکستان میں نہ تو کوئی نظام موجود ہے نہ تو کوئی انصاف موجود ہے. اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.